حامد صاحب آپ بتائیے جو کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی جو یہاں پہ کچھ خلل پیدا کی گئی تھی امہ میں، تو آپ اس میٹنگ کے حوالے سے بتائیے جو ایم ایم یو جس کی قیادت مولانا میر وعظ عمر فاروق صاحب کر رہے تھے، اور اس میٹنگ کے بعد لوگوں میں ایک کچھ کنفیوژن سا ہے، اور آپ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یا میر وعظ صاحب کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو کچھ بیانات ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھے، اور اس کے بغیر بھی بہت ساری ایسی یوٹیوب چینلز ہے یا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہے جہاں پہ آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ الکرام اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن مقدس کا واضح ارشاد اور حکم ہے کہ ہمیں فتنے سے دور بھاگنا چاہیے، اور فتنے کو قرآن مقدس نے اور سنت نبوی نے رد کیا ہے، ریجیکٹ کیا ہے۔ یقینی طور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے اس امت میں جو انسان صحابہ پر طعن کرے، صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی اجمعین پر، یہاں اہل بیت اطہار کے خلاف ذرا سی بھی بغض دل میں رہے، نہ وہ شیعہ ہو سکتا ہے نہ وہ سنی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ رہی بات کہ جو میر بھائی صاحب نے اس وقت ایک عجیب سی کیفیت تھی کہ خانقاہ معلیٰ کا جو واقعہ ہوا تھا اس پر ہر طرف سے چمی گویاں ہوئی تھی، اور میر بھائی صاحب نے بر وقت اس وقت قدم اٹھایا اور سوسائٹی میں ایک بڑے المیہ کو اس نے ٹال دیا، ختم کر دیا۔ میں میر بھائی صاحب کی اس پر سراہنا کرتے ہوئے میر بھائی صاحب کو کی اس چیز پر مطلب یقینی طور داد بھی دیتا ہوں اور ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ ان کا وہ قدم خوش آئندہ قدم تھا امت کے لیے۔ اس کے بعد جو فتنہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہر طرف رونما وہ ہونے والا تھا، اور لوگ اس کے تعاقب میں تھے، اور جو فتنہ پرور عناصر ہوتے ہیں وہ بھی اس دم میں تھے، اس طاق میں تھے کہ کہیں کیا واقعہ ہم رونما انجام دیں گے، اور جس سے انارکی ملت کے اندر اور امت کے اندر اور بالخصوص ہمارے کشمیر کے اندر پھیل جائے گی۔ اس کو ختم کرنے کے لیے اس میٹنگ نے یقینی طور آگ پر یقینی طور پانی کا اثر کر دیا۔ اس کے لیے میں میر بھائی صاحب کا اور جو وہاں پہ تشریف لائے ہوئے تھے، جنہوں نے اپنے دل کا درد رکھا، سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ رہی بات تنقید کرنے والوں کو، ان کا میدان صاف ہوتا ہے، وہ ہر وقت ہر چیز پر تنقید کرتے رہتے ہیں، انہیں تنقید کرنے کا حق ہے۔ لیکن کچھ دن پہلے میں بھی سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، بہت سارے ہمیں اپنے مفتیان کرام نے، اپنے لوگوں نے بھی یہ سوال کیا، آخر اگر آپ گئے اس میٹنگ میں کیوں گئے؟ اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی گئی تھی، اس پر بات ہوئی کہ نہیں؟ یقینی طور میں نے بات کی، اور سب نے بات کی، خالی میں نے ہی بات نہیں کی، سب نے بات کی۔ لیکن میں اپنے الفاظ کو پھر سے دہراؤں گا، میں نے اس وقت بھی وہاں کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں بے ادبی کی گئی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں بے ادبی کی گئی، جس سے امت میں تفرقہ پڑا، جس سے لوگوں کے دل مجروح ہو گئے۔ وہاں پر شیعہ علماء میں سے کچھ علماء کرام نے باضابطہ طور وہاں پر اس چیز کی کھلا مخالفت بھی کی اور تردید بھی کی، کہا کہ کسی بھی صورت میں اہل سنت کے مقدسات کی توہین برداشت نہیں کی جائے گی، اور ساتھ میں انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ وہ کچھ لوگ کرایہ کے ایجنٹ ہوتے ہیں، جن کی تعداد پہلے 20 تھی، پھر 200 تھی، ان کا کام ہی ہے رات دن روزمرہ صحابہ پہ طعن کرنا یا صحابہ کے خلاف بولنا، ان کے لیے کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن اس میں نے یہ کھل کے کہا کہ کسی بھی صورت میں صحابہ کی توہین برداشت نہیں کی جائے گی۔ صحابہ کرام پر کوئی بھی انسان بھونکے تو یقینی طور اس کی زبان کاٹی جائے گی، اس کو باضابطہ طور قانون کے دائرے میں لایا جائے گا، اور نہ ہی اہل بیت اطہار کی توہین برداشت کی جائے گی۔ حتیٰ کہ میں نے وہاں تک کہا وہاں پہ کہ سنی مر سکتا ہے لیکن وہ قطعی طور اہل بیت اطہار کی توہین نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جزء ایمان ہے، بلکہ میں کہتا ہوں ایمان کا دروازہ ہی ہمارے لیے ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہو گے جنہوں نے یہ کہا کہ جو کچھ، میں ہر ایک سنی علماء دین کی بات نہیں کروں گا، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو اس وقت یہ فتنہ عناصر شخص ہے، انہوں نے کہا تھا کہ خانقاہ کو غسل دینے کی ضرورت ہے، اور خانقاہ کے اندر
کوئی غیر اسلامی کام نہیں ہوا تھا، وہاں پہ درود بر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھیجا گیا تھا. دیکھیے یقینی طور میں نے اس چیز کی وضاحت پہلے بھی ویڈیو میں کی، اب بھی کر رہا ہوں. اگر خانقاہ کے اندر کچھ لوگ باضابطہ طور ایک سازش کے تحت گئے ہیں اور انہوں نے کوئی وہاں پوچھا نہیں، کوئی یہ حاصل نہیں کیا ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں پرمیشن وغیرہ، اجازت نامہ، تو یقینی طور اگر ان کی نیت فتنے کی تھی تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور ان کو سلاخوں کے پیچھے بھیجنے کی ضرورت ہے. اگر محض انہوں نے اس بنیاد پر کہ اہل بیت اطہار کا ذکر وہاں کیا گیا، اگر کسی نے ایسا کہا کہ اس کو غسل دینا چاہیے، میں نے اس کی پہلے بھی مذمت کی اور میں نے کہا کہ یہ جملہ صحیح نہیں ہے. ہاں، بعض لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ وہاں پر صحابہ کبار کے خلاف بولا گیا. اگر ایسا کچھ ہے نعوذ باللہ من ذالک تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. میں نے پہلے بھی سرکار سے گزارش کی، اب بھی کر رہا ہوں، تحقیقات ہونی چاہیے. اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر اس کو ایسا فتنے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے. رہی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ سے پہلے جب مشرکین سے اور باقی لوگوں سے معاہدے طے کیے اور کہا کہ کس طریقے سے انارکی اور فتنے فساد ختم ہو جائیں گے، کیوں نہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے ایک ساتھ جمع ہو کر کیوں نہ فتنوں کی کلاکما کے لیے، سرکوبی کے لیے کام کر سکتے ہیں. رہی بات، کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ جیسے لوگوں نے لکھا تھا وہاں کیا ہوا، وہاں یہ ہوا تھا کہ سب نے کوشش کی فتنے نہیں اٹھنے چاہیے. کون چاہتا کہ فتنے اٹھیں؟ میں کہتا ہوں کہ اس دور میں اس وقت بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کھلم کھلا امیر معاویہ کی توہین کی ہو، اس آدمی کو معافی مانگنی چاہیے. میں نے وہاں بھی کی، یہاں بھی کہا اور ہمیشہ کہوں گا. یہاں کوئی اہل بیت اطہار کی توہین کر رہا ہے، لیکن اس کا جواز اس سے قطعی طور نہیں ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آڑ میں کوئی یزید کی کارستانی کرے اور یزید کی سفارش کرے، وہ اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. رہی بات کہ جہاں تک اہل بیت اطہار کا تعلق ہے تو سنی مر سکتا ہے، لیکن کسی بھی صورت میں توہین اہل بیت نہ برداشت کر سکتا ہے نہ کر سکتا ہے. ایک اور بات میں یہاں بتانا چاہوں گا کہ کچھ لوگوں کا پیشہ ہی سوشل میڈیا پر آ کر تنقید کر کے اپنے چینلوں کو بڑھاوا دینا ہے اور پیسہ کمانا ہے اس سے. انہیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے مواقع فراہم کرتا ہے آپ کے لیے، وقت، دور، زمانہ شہرت کمانے کا، لیکن یہی وہ چیز ہے کہ آپ اس کو استعمال مت کریں انارکی پھیلانے کے لیے. یہاں لوگ بھائی چارے سے رہ رہے ہیں، چاہے ہم بات کریں گے کسی بھی مذہب مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ، ہمارا دل بڑا ہونا چاہیے، ہمیں اپنے مسلک پر کاربند رہنا چاہیے اور دوسرے کی مسلک میں ہمیں ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے اور اس کی قطعی طور اجازت نہیں دی جائے گی. رہی بات کہ جن لوگوں نے تنقیدیں کی، چاہے انہوں نے میر وائس صاحب پہ تنقیدیں کی، چاہے انہوں نے مفتی ناصر صاحب پہ بولا، چاہے مجھ گنہگار پر انہوں نے تنقید کی، میں خود اپنی بات کر رہا ہوں کہ مجھے ان تنقیدوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ نے ہمیں درس سکھایا کہ دل اتنا بڑا کرنا چاہیے کہ سارے تنقیدیں سمندر کی طرح اس میں دفن ہونی چاہیے. بس ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ یہ اس وقت ایک بڑا فتنہ تھا، اس فتنے کی سرکوبی کے لیے، خاتمے کے لیے ہم ایک ساتھ جمع ہو گئے. اور دوسری بات کہ میرا اس میٹنگ میں جانا اسی دن کوئی خاص نہیں تھا کہ میں اس فورم کا بھی ممبر ہوں، حصہ ہوں، اور جب سے وہ بنا تب سے ہوں. تو سیدھی سی بات ہے کہ لوگوں کو اس پر باتیں نہیں کرنی چاہیے. عامر صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے، آپ نے کہا کہ مجھے بذات خود ان تنقیدوں سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، لیکن انبیاء کی طرف سے پہلے ہی کہا گیا ہے کہ جو بھی علماء کرام ہوتے ہیں یہ انبیاء کے وارثین ہوتے ہیں، تو ان پہ زبان درازی کرنا، جنہوں نے قربانیاں دی ہے اس قوم کے لیے، تو ہمارے سماج میں منفی اثرات نہیں پڑ سکتے؟ یقینی طور ہم کہتا ہوں کہ اپنے طریقے سے ہم نے کہا کہ ہمیں فرق نہیں پڑے گی، کیونکہ جس طریقے سے علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جن لوگوں نے ہم تک دین پہنچا ہے، انہوں نے تنقیدیں صحیح تکلیفیں لیے. امام جعفر صادق کی بات کریں، ہم ابو حنیفہ کی بات کریں، جیلوں میں شہادت ہوئی، جیلوں میں ان کو مارا گیا. تو سیدھی سی بات ہے کہ ہم اگر ان کے نقش قدم پہ ہیں اور ان کے وارث ہیں، ہمیں بھی تو ان تنقیدات کے لیے، ان چیزوں کے لیے تیار رہنا چاہیے. رہی بات کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کے لیے امام اعظم کا ایک بڑا فتویٰ ہے جس کا تذکرہ میں ادھر نہیں کرنا چاہتا ہوں، کہ انہیں جھانکنا چاہیے اپنے وجود کے اندر جو علماء کے خلاف طعن کرتے ہیں اور علماء کے خلاف بد زبانیاں کرتے ہیں. یقینی طور وہ ایمان سے خارج ہو رہے ہیں اور ان سے ایمان کا کوئی تعلق رہتا ہی نہیں ہے. اب رہی بات کہ وہاں پہ یہ بات بھی کہی گئی کہ ہمیں مل جل کے اتحاد کے لیے کام کرنا چاہیے. اس میں کیا حرج ہے؟
اس میں کیا حرج ہے؟ اگر لوگ مل جل کے اتحاد کے لیے کام کریں، سیدھی سی بات ہے، جہاں وہاں تو شیعہ علماء بھی تھے نا، انہوں نے بھی کہا ہمیں ایک لکیر کھینچنی چاہیے تاکہ کوئی امیر معاویہ کی توہین نہ کرے. آج تک جو کچھ ہوا اس پہ ہم ختم کرتے ہیں ایک بار، اس کے بعد ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے، ایک بار ہم اس لکیر کو کھینچیں گے. اگر دونوں طرف سے اور تمام جو جماعتیں تھیں وہاں تو ان کے طرف سے یہ چیز کہا گیا، بتایا گیا، تو اس پر تنقید نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ اس پہ اپریسیشن ہونی چاہیے. یہ خوش آئندہ قدم تھا، لیکن پھر بھی لوگوں کو اس لیے ہضم نہیں ہوتا ہے، ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ہماری قیادت ادھر کیوں نہیں ہے، ہم ادھر بات کیوں نہیں کر رہے ہیں. ہم نے کب کہا؟ ان کو کھلی دعوت ہے ہماری طرف سے، وہ انیشیٹو کرے، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم کو کون سا منع کر رہے ہیں. میں پھر سے ایک بار میر بھائی صاحب کو اس بات پر بالکل دلی مبارکباد دے رہا ہوں کہ فتنے کے وقت میں انہوں نے ایک اچھا قدم اٹھایا کہ اس فتنے کو سرکوبی کے لیے یہ میٹنگ بڑی مؤثر رہی. آپ کو لگتا ہے کچھ عناصر اس میں ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ امت میں جو ہے تفرق ڈالا جائے اور امت کو جو ہے متحد کیا جائے؟ یقینی طور اس میں کیا شک ہے، جو کھلم کھلا امیر معاویہ کی توہین کرے، یہ تو سیدھی سی بات ہے، وہ تفرقہ کے لیے کر رہا ہے. جو یزید کو رحمۃ اللہ علیہ اور رضی اللہ تعالیٰ پڑھنے کے لیے زور دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ شیعہ لوگ تعزیت کرتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں، تو سیدھی سی بات ہے، یہ فتنہ ہی نا، فتنہ پروری کے لیے باتیں کی جا رہی نا، تو سیدھی سی بات ہے یہ بھی ایک فتنہ کی بو ہے اس میں. اگر خانقاہ مولا میں ایسا کوئی یہ معاملہ نہیں ہوا ہے تو پھر اس کو غلط کیوں پیش کیا جا رہا ہے؟ اگر ہوا ہے تو پھر ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی جا رہی ہے؟ تو متضاد اور تشکیک اور ابہام میں امت کو مبتلا کرنا یہ غلط بات ہے. ہم اپنی بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں، ہم کسی بھی طریقے سے فتنے کے حق میں نہیں ہیں اور نہ فتنہ چاہتے ہیں، اور فتنے کے سرکوبی کے لیے جہاں تک جانا پڑے گا ہم اس حد تک جائیں گے. تو ہمیں سب اب آخر پہ جو ہے کیا کچھ میسیج رہے گی تمام لوگوں سے؟ ہاں، یہی گزارش ہے کہ اپنے دلوں کو بڑا کیجیے، ایک دوسرے کو گلے لگائیے، نفرت کی دیواریں ہٹائیے، اپنی زبانوں کو پاک رکھیے تاکہ وہ صحابہ کبار کے بھی تذکرے کرے اور اہل بیت اطہار کے محبتوں میں بھی جان پچھانی سے اپنا جان صرف کرے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے لیے یہ دو چیزیں ایسی ہے کہ ایک آنکھ اہل بیت اطہار ہے اور ایک صحابہ کبار ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم کسی بھی صورت میں متحمل نہیں ہے اس چیز کے، اس ملت میں جہاں اس سرزمین پر ہزاروں مسائل ہیں وہاں ہم فتنوں کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں. میری گزارش ہے تمام علماء سے، چاہے وہ علماء تشیعہ ہو یا علماء اہل سنت ہو، سب سے میری گزارش ہے دلوں کو بڑا کیجیے، اور جہاں تک میرے عقیدے کو کوئی چھیڑتا نہیں تو مجھے اپنے عقیدے کا دفاع کرنے کا حق ہے، بولنے کا حق ہے. میں اولیاء کاملین کے دروازوں پر برہنہ پا یعنی ننگے پیر جانے کا عقیدہ رکھتا ہوں، تو کون مجھے روکتا ہے؟ مجھے یہی سکھایا گیا ہے کہ میرا تعلق اولیاء کاملین سے ہے، اہل بیت اطہار سے، صحابہ سے، کون مجھے دور کر سکتا ہے؟ رہی بات کہ میرے عقیدے پر کسی کو حق نہیں حملہ کرنے کا، اور نہ ہی مجھے حق ہے کسی کے عقیدے پہ حملہ کرنے کا. آخر پہ ہمیں سب آخری سوال پوچھنا چاہتا جی. ہوں، شاید اس پیس کو اس لیے ڈسٹرب کیا جا رہا ہے، اگر ہم دیکھیں گے پچھلے چند سالوں سے جو ہے بہت سارے اہل سنت والجماعت کے جو عالمی دین ہے یا اہل سنت والجماعت کے جو جوان ہیں وہ اہل بیت اطہار کی مجلسوں میں شامل ہو رہے ہیں یا جگہ جگہ پہ سبیلے لگا رہے ہیں اور پانی کا اہتمام کر رہے ہیں یا بہت ساری چیزوں میں جو ہے وہ کرنے والوں کے ساتھ ساتھ دیکھیے میں سمجھ گیا آپ کے سوال کو. یقینی طور دیکھیے ابھی 10 محرم الحرام تھا تو آپ نے اس مرکز کے سامنے دیکھا کہ ایک بڑی سبیل لگی ہوئی تھی، شادی پورہ چوک میں ایک سبیل تھی، اور کشمیر کے بڑے بڑے بازاروں میں ہمارے سبیلیں قائم تھا کہ شپیان ڈسٹرکٹ میں تھی کہ اہل بیت اطہار کے نام پر پانی پلانا اور اللہ تعالیٰ کے حضور اہل بیت کے حوالے سے استغاثہ کرنا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں اعمال کی قبولیت کے لیے اہل بیت کو پیش کرنا، یہ سنیوں کا معمول رہا ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یقینی طور میں یہ بھی محسوس کر رہا ہوں کہ جو ایکولٹی اس معاشرے میں دن بدن ہو رہی ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ میرے مجالس میں بے شمار طالب علم ہی نہیں، میں کہتا ہوں بڑے بڑے لوگ جو شیعہ طبقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ آتے ہیں، سنتے ہیں، اور کوئی شک نہیں ہے. اور ہم بھی کہتے ہیں کہ سننا چاہیے، کسی کی کیئر نہیں ہونی چاہیے، سننا چاہیے.
मजलिस में जाके क्या बताना है? अज़मत हुसैन तो ही बतानी है ना, वहाँ क्या बताना है? अज़मत सहाबा की किबार और अज़मत अहले बैत अतहार और अवलिया किराम जब सुन्नत ही तो सुनना है ना, वहाँ किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, अब वो चीज़ें जो यकीनी तौर हमारे बड़े बड़े असलाफ़ ने, बड़े बड़े बुज़ुर्गों ने कहा कि उन पे कलाम और गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए, जिससे दूसरों के अकायद हर्ट होते हैं और तफरुक़ फैलने के अंदेशे होते हैं, तो उनसे बचना चाहिए हर आलिम को, चाहे वो इमाम बारगाह में खिताब किया जाए या मस्जिद में किया जाए, दोनों के लिए कदगन होनी चाहिए कि ना ही हम अहले बैत अतहार के बारे में कुछ ऐसा बर्दाश्त करेंगे, ना सहाबे किबार के बारे में ऐसा बर्दाश्त करेंगे। आखिर पर मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो सिर्फ़ इस चीज़ पर जल रहे हैं कि और तान कर रहे हैं कि उनके नज़दीक में फितना होना चाहिए था और खून की नदियाँ बहनी चाहिए थी, वो उस पर अपनी रोटियाँ सेंकते। लेकिन हम कभी भी ना ही फितना परवर रहे हैं, ना फितने के ख़िलाफ़ हैं, बल्कि हम हमेशा कोशिश करते हैं इत्तेहाद कायम होना चाहिए और इत्तेहाद दायमी होना चाहिए। ये हमारे असलाफ़ का तरीक़ा है। रही बात कि जो लोग ये कहते हैं रात दिन और उनकी कोशिश इसी पर रहती है कि किसी न किसी तरीके से फितने को मर्ज वजूद में लाया जाए, लोग समझदार हैं, जानते हैं, मानते हैं। आज शिया मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले, जाफरी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों नौजवान दिन में कहते हैं कि हम शेखैन को पढ़ते हैं, उनकी अज़मतों को सलाम करते हैं, हम अहले सुन्नत के मुक़द्दसात की अज़मत कदर करते हैं। इसी तरीके से अहले सुन्नत के अंदर एक शूर डेवलप हुआ है। वो कहते हैं कि कौन कहता है कि 12 इमाम सिर्फ शियों के हैं, वो तो हमारे भी है, हमें क्या फ़र्क है? वो सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीसें लाते हैं। तो किसी भी सूरत में हम ये एक चीज़ कतई तौर बर्दाश्त नहीं करेंगे कि एक तो हम पे तनकीद करे, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन एक अच्छी चीज़ पर, एक अच्छी काविश पर तनकीद नहीं होनी चाहिए। मैं फिर से तमाम उलमा उन जिन्होंने उस वक़्त कोशिश की, पहल की कि अगर किसी से गलती सरजद हुई भी थी तो उसने कहा कि चलो आज तक जो कुछ हुआ आज के बाद कुछ नहीं होगा, उससे आगे फिर कुछ नहीं होगा। उससे आगे भी अगर किसी को किसी भी आलिम दीन के तरफ से कोई तकलीफ़ दिल में हुई होगी या कोई बात बुरी लगी होगी, तो यकीनी तौर उस आलिम दीन को मीडिया पे आकर या महफ़िल में बोलना चाहिए कि मेरी तरफ से अगर किसी को तकलीफ़ हुई, तो जैसे हम कहते हैं कि हमारी अल्फाज से किसी को तकलीफ़ हुई तो हम भी चाहते हैं, इसमें क्या हर्ज है। लेकिन कम से कम इतना ख्याल रखा जाए कि मैं जहाँ रहता हूँ मेरे पड़ोस में कौन रहता है, मेरे किसी अमल से उसको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए।